عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اتنا بڑا کرم و احسان فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اس کی لاکھوں مخلوقات میں سے جو اشرف مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، تاج کرامت عطا کیا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو خشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی برتری عطا کی ہے۔ دونوں زمینیں اس کے لیے مسخر ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ چیزوں سے انہیں رزق دیا ہے۔ انسان غلاظت نہیں کھاتا، اور اگر کھاتا ہے تو پھر وہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ جانوروں کے لیے معاملات ہیں کہ ان کی عقل نہیں، وہ کسی کی بھی غلاظت کھا لیتے ہیں۔ بعض جانور تو ایسے ہیں کہ مرے ہوئے بچے بھی کھا لیتے ہیں اپنے ہی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت سلیم عطا کی ہے اور عقل کامل، عقل سلیم عطا فرمائی ہے کہ انسان اس طرح کی غلاظتوں میں کبھی اپنا منہ نہیں مارتا۔ اور رب تعالیٰ یوں فرماتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جتنی مخلوقات پیدا کی ان سب میں ہم نے انسان کو افضلیت عطا کی ہے۔ تو سب سے پہلا شکر اللہ رب العزت کا اس بات پر ہو کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ اب یہاں پر انسان کہتے کسے ہیں؟ ہم تو لفظوں سے جانتے ہیں، بلکہ آپ سے اگر کہا جائے تو آپ انسان ہیں میں انسان ہوں، اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ برف کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی، اس کی ڈیفینیشن معلوم ہے، جو نہایت ہی ٹھنڈا ہوگا اور سفید ہوتا ہے۔ دو چیزیں تو آپ کو معلوم ہیں، برف ٹھنڈا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے۔ میں نے ایسی ہی تھرماکول کا ایک ٹکڑا لا کر کے آپ کو کہا یہ ہے برف، آپ نے لے تو لیا لیکن اس کو پھینک دیا اور کہا دکھنے میں تو برف جیسا ہے لیکن ٹھنڈا نہیں ہے۔ تو کیا ہر سفید چیز برف ہو سکتی ہے؟ اگر اس کے اندر ٹھنڈک نہیں ہے تو وہ برف ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح سے دکھنے والے جتنے چہرے ہیں یہ ضروری نہیں کہ انسان ہی ہوں، اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر وہ جانور سے گر گیا ہے۔ اب انسانیت کیا چیز ہے میرے عزیزو؟ یہ صرف جسم کا ایک مرکب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سب سے اعلیٰ قسم کے اخلاق ہونی چاہیے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، وہ اخلاق حسنہ، قدوسی و جبروت۔ اور شاعر مشرق نے کہا ہے کہ 4 عناصر ہوتے ہیں تو بنتا ہے انسان، وہ 4 عناصر، اس کے اندر قدوسی صفات ہو یعنی نیکیوں کی، اور اللہ رب العزت کے بندے ہونے پر اسے فخر ہو۔ ان تمام چیزوں کی ملاوٹ کے بعد انسان بنتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صرف دکھنے والا ہی اگر انسان ہوتا تو پھر انسانوں میں اتنی خرابیاں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی فضیلت بیان فرمائی وہ بہت اعلیٰ ہے۔